سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرضی ہے تیری فکر میں ترہیم کر نہ کر، سلطان و عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر۔ بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر، پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر۔ قائم ٹی وی کراچی کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا، اور اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان کی جانب بڑھتی ہوں محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، جو کہ مفسرہ قرآن بھی ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور گزشتہ نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ زہرا آپ کا اور قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے اس پلیٹ فارم پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اور میں بہت مشکور ہوں کہ اتنے بڑے ٹاپک کو جو ہے وہ تمام ہمارے یوتھ کو بھی پہنچا رہے ہیں، اور تمام جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان تک اتنی بڑی انفارمیشن صرف قائم ٹی وی سے ہی مجھے نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت دن دنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ رباب کاظمی صاحبہ، جیسے ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، بنو امیہ نے رسول کی بیعت کی تھی رسول کی وفات کے بعد، کیوں بنو امیہ نے اہل بیت کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے آپ سے یہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، اور اب ہم اسی ایپیسوڈ کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اسی سوال کو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بنو امیہ نے رسول کی بیعت کی تھی رسول کی وفات کے بعد، کیوں بنو امیہ نے اہل بیت کو ماننے سے انکار کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلے جو ایپیسوڈ ہمارا گیا ہے اور یہ ہمارا آخری تھا کہ کیا وجوہات رہی تھیں کہ بنو امیہ جو ہے وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہے اور جنگ کرتے رہے، کہ امیر شام کا والد جو تھا وہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا رہا۔ اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ تھی کہ دیکھیے، دنیاوی معاملات جہاں حاوی ہو جاتے ہیں اور دنیا داری، مادیت اور جو ہے الوہیت سے دوری، توحید سے دوری، یکتائے پروردگار عالم سے جب دوری اختیار کر لیتا ہے انسان، تو اسے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اسے نہ آخرت پہ یقین رہتا ہے نہ جو دین لے کے ہیں ان پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصول عطا کرنے والا ہے، اصول دینے والا ہے کہ قوانین کے تحت زندگی گزارو، تم جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جب ملے کھا لو اور جب وقت ملے سو جاؤ، جس وقت دل چاہے سو جاؤ، بلکہ ایک روٹین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے ایک ہمیں ستون دیے ہیں جن کے ذریعے سے، جن کے زیر اثر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور وہ ہمارے احکام ہیں، اور ان احکام کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور ان احکام سے ہم پروردگار عالم تک پہنچنے کا راستہ استوار کرتے ہیں، یعنی کہ ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔ تو بس بات کیا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، ذات پروردگار سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ وہ الہ کرتے پھرتے تھے، لیکن وہ الہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ جو ہے قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کی یکتائیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا مال اور دولت اور دنیا کی جتنی کہا جائے فحاشی اور عیاشیاں تھیں، وہ سب ان کے زیر نظر تھیں۔ جو دنیا کے اندر کہا جائے کہ قبیح حرکات تھیں، قبیح معاملات تھے، قبیح کردار تھے، وہ سب ان کے فالوورز تھے۔ تو وہ یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ نبی پاکیزگی کی طرف لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ گناہ میں آلودہ ہو چکے ہیں، گناہ زدہ ہو چکے ہیں، اور گناہ ان کے جسموں میں رس بچ گیا ہے، ان کے گوشت اور پوشت میں سما چکا ہے۔ تو یہاں پہ صرف پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کی تعلیم دینے آئے تھے، پاکیزہ کرنے آئے تھے، اور بتانے آئے تھے کہ نجات پروردگار عالم کی عبادت میں ہے، نجات پروردگار عالم کے بتائے ہوئے رستے پہ۔ لیکن یہ بات بنو امیہ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئی، مجبوراً انہوں نے، جب مکہ ہوئی فتح ہوا ہے بغیر جنگ کے، دیکھیے کتنا بڑا معرکہ تھا جس پہ اتنی ساری جنگیں لڑی گئی تھیں، اتنی جنگیں ہوئی تھیں، بار بار مکے سے تیاری ہوئی ہے، قریش اور بنو ہاشم، کہا جائے کہ امیہ کے لوگوں نے بار بار سازشیں کی اور جنگ مسلط کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی جنگیں کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ بغیر جنگ کیے، کوئی ایک شخص بھی تہے تیغ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اور بڑے کہا جائے کہ تجھ کو احتشام سے داخل مکہ ہوئے، اور پھر اعلان جو ہم اپنی کتابوں میں، درسی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو بھی ان کے گھروں میں
پناہ لے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہے۔ لیکن جب ان سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اسلام توہن اور کرہن یعنی کہ بحالت مجبوری کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بیعت کر لی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں تو ان سوالات کے ایسے جواب آئے ہیں کہ بہت عزت دار گھرانہ تھا یہ جو جواب دے رہا تھا، لیکن بظاہر وہ سب عیاشی اور فحاشی اور قبیح حرکات کے دل دادا تھے، اور جن چیزوں کی ممانعت تھی اسلام میں ان سب کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور دشمنان نبی اکرم اور اسلام کے دشمن تھے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جب بعد نبی اس لیے منکر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو پہ ظلم و ستم ڈھائیں گے، میری امت کے لوگ ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ امت جسے محمد وآل محمد کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے تھا، اور بعد نبی صرف 3 دن بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ ان کا دروازہ جلا دیا جاتا ہے اور ان کے محسن کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب جو ہے مغز جو تھا وہ بنو اموی جو ہے وہ مغز تھا جو کہ در پردہ کام کر رہا تھا، اور بیوی کو اس طرح سے شہید کرنے کی کوشش کی، اور بیوی شہید ہو گئی، یعنی کہ 75 دن زندہ رہی نبی اکرم کے بعد۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ماننا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ظاہری طاقت کو دیکھتے ہوئے، ظاہری تو اس کو احتشام کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ان کی حکومت جو ہے یہ کرنے کا طریقہ اسی طرح سے ہے، اور ان کی بیعت کر لی جائے تو کسی وقت بھی ہم شب خون مانیں گے، اور وہ بعد رسول اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ بہترین۔ جی رباب کاظمی صاحبہ، جیسا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں سنا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تھا، اس حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، اور ایک مختصر سے ایک چند اشعار ہیں اور پھر میں آپ سے اپنا سوال پوچھوں گی۔ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ بے شک۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام مکہ گئے کیوں تھے؟ جی، امام کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، امام کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن دیکھیے کہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم جب کہ حج آنے والا ہے اور حاجی، اور ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں طویل سفر تھے، آج تو جہازوں کے سفر ہیں، ان سے لوگ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام حج سے بہت پہلے وہاں پہ پہنچ، یعنی کہ رجب کے مہینے میں امام اپنا سفر شروع کیا تھا، اور میرے خیال میں کہ 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور اپنا کوئی 5-6 مہینہ امام نے وہاں پہ گزارا ہے۔ تو جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو دور دور سے آتے تھے حج کے لیے، اور ظاہری بات ہے بہت پہلے سفر کر کے آتے تھے، اور اپنا قیام مکے میں بہت طویل رکھنا چاہتے تھے۔ تو جب سفر کر کے آتے تھے اور بہت سارے پورے قبیلے آتے تھے، اور دنیا کے ہر گوشے سے جہاں جہاں اسلام پہنچا ہوا تھا وہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب یہاں پہ امام کا قیام کا اصل جو ہے کہ امام نے اتنا طویل قیام بھی کیا، اور حج کا جو ہے وقت چنا انہوں نے وہاں پہ، تو وہ یہ تھا کہ دیکھیے کہ حج جو ہے اس لیے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ امام کس لیے اپنا جو ہے قیام کرنے جا رہے ہیں، امام کس لیے کربلا جا رہے ہیں۔ یزید کی تمام کارستانیاں بتا رہے تھے، اسلام کے تبلیغ کو رینیو کر رہے تھے امام۔ اور پھر دیکھیے کہ امام نے جو وہاں سے عمرے میں تبدیل کر کے حج کو نکلے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جیسے نکلنے لگے اور اتنی بڑی شخصیت ہو کہ امام کی اقتداء میں وہ حج ہونے والا ہے، اور امام وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ جو ہے امام اس وقت کس لیے گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو ہے نا کہ وہ جو ایک روشن صورت، ایک نوری چہرہ جو ہے نظر آ رہا تھا، اب نہیں نظر آ رہا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہ بتانے کے لیے کہ یہ تبلیغ تھی امام حسین علیہ السلام کی، کربلا کے واقعے کے لیے بھی، اور یزید کی کہا جائے بدعت کے لیے بھی کہ یزید کیا کیا داخل کرنا چاہ رہا ہے۔ اور حضرت علی اکبر وہ تھے جو ہر گاؤں، ہر قبیلے کے جو لوگ آئے تھے ان میں جا کے ذکر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو میرے والد اس لیے قیام کر رہے ہیں، تم ان کا ساتھ دو۔ اور حج کو جو ہے عمرے میں تبدیل کرنا، اس کی اہم ایک تو وجہ یہ تھی کہ تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ امام یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، اور وہ بھی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، کہ اتنا بڑا جو فریضہ ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل تو وجہ کہ امام نے ظاہر کر دیا کہ 2 چیز حق اور باطل۔ دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیے
حضرت عباس کا ایک یہاں پہ خطبہ ملتا ہے، اور وہ خطبہ یہ ہے کہ انہوں نے 8 ذی الحج کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کہ میرے مولا کی عظمت یہ ہے کہ خانہ کعبہ خود چل کے جائے اور ان کا طواف کرے، لیکن میرے مولا نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے جو ہے وہ خود چل کے آئے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اللہ کے برگزیدہ اللہ کے جو ہے الہیت کو قائم کرنے کے لیے، کہ یہ خطبہ ملتا ہے مولا عباس کا۔ تو اصل میں کیا تھا کہ یزید کے جو ہرکارے تھے وہ آستینوں میں خنجر لیے گھوم رہے تھے، اور پھر کیا تھا کہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر مولا سے کہتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے نا اس خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پناہ لیتے، خانہ کعبہ تو پناہ گاہ ہے، اس میں کیوں نہیں پناہ لیتے؟ تو مولا نے اپنا ایک خطبے میں کہا کہ میں ایک مینڈھے کے خون سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین رنگین کروں، اس کی حرمت کو پامال کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اور وہی تھا کہ یزید نے بھیجا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے اپنے ابا اور خبا کے اندر جو ہے خنجر چھپا کے، اپنے کا احرام میں خنجر چھپا کے پھر رہے تھے کہ جیسے موقع ملے کہ امام کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں دوران طواف شہید کر دیں، اور جب شہید کر دیں گے تو کسی ایک پہ نام بھی نہیں آئے گا کہ اور یزید اپنا نام بھی بچا لے گا کہ میں نے نہیں کیا، کس نے شہید کر دیا پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ایک کانسپریسی تھی جو کہ امام کے لیے خانہ کعبہ کے اندر تیار کی تھی، لیکن امام جانتے تھے کیونکہ الہام کا علم بھی تھا، غیب کا علم بھی تھا امام کے پاس، اور ظاہری بات ہے کہ امام کے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خبر دی ہے اس بات۔ بے شک وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے۔ کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہو گئے ہیں اور اپنا سوالات کا سلسلہ رباب کاظمی صاحبہ سے اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کربلا بلایا تھا؟ دیکھیے، امام کو 4000 سے زیادہ خطوط لکھے گئے، خطوط صرف لکھے گئے 4000 سے زیادہ، اور کہا جاتا ہے کہ بوریوں میں بھرے ہوئے تھے خطوط، جو تھے نا وہ بوریوں میں بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ انڈیویجول خطوط اس کے علاوہ بھی آتے رہے۔ تو 4000 وہ خط تھے جو کہ اجتماعی لکھے گئے، انڈیویجولس نے الگ خط لکھا گیا۔ اور وہ خط لکھنے والے کون لوگ تھے؟ جو کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی عظمت کو، ان کے خاندان کو، ان کے معاملات کو، اور ان کے امام کو ہونے اور ان کے رہنما ہونے کو جانتے تھے۔ اور خط میں ہم سب نے یہ لکھا کہ آپ سے بہتر رہنما کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے رہنما ہیں۔ اور یہ وہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ان کے والد کے حکومت کے دوران جو ہے کوفے میں دیکھا تھا۔ یہ کوفے کے لوگ تھے۔ کوفہ بیسیکلی ایک وہ مقام ہے جہاں کی اپنی کوئی آبادی نہیں تھی۔ کوفہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ویران جگہ تھا، صرف وہاں پر فوجی جو ہے وہ کیمپ لگائے جاتے تھے، فوج وہاں آ کے اسٹے کرتی تھی، اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی ان کا حملہ ہوتا تھا وہ وہاں سے جاتی تھی۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ اپنا تو کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی اپنا قبیلہ، دور دور قبیلے تھے، لیکن کوفے کا اپنا اس مقام پر کوئی نہیں، اور یہاں سے راستے کافی سارے نکلتے تھے۔ اور کوفے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ میرے چاہنے والے موجود ہیں، یعنی کہ تیسری وہ زمین ہے، مکے کی زمین، مدینے کی زمین، اور تیسری کوفے کی زمین ہے جو کہ عظمتوں میں ہے، اور اس کے بعد قم آتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب یہ اتنی بات تھی اور دیکھ چکے تھے، تو تمام جب یزید کی حکومت، اور یزید کی حکومت کے لیے جو ہے اس کے والد نے، امیر شام نے پلیٹ فارم تیار کیا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی زندگی میں بیعت کرا لی تھی، جبکہ یہ شخص جس کا نام یزید ہے یہ انتہائی کہا جائے کردار میں مسخ شدہ شخص تھا، جس کا کردار بہت ہی برا کردار تھا، اور وہ جو ہے وہ ہر اس چیز کو جو حرام تھی اسلام میں
اس کو حلال قرار دے رہا تھا، یعنی کہ عظمت ماں اور بہن کو بھی اس نے پامال کر دیا تھا. اور تو پھر کیا ہے کہ ان کوفیوں نے خط لکھا اور امام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں. جب امام کو ان کوفیوں نے خط لکھ کر دعوت دی اور اس بارے میں انہیں بلایا تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اس کے آگے کچھ تفصیلی گفتگو بتائیے. جی، جب امام کو بلایا ہے تو امام نے اپنے جو ہے وہ ایک رہبر جو ہے بنایا اپنی طرف سے، اور وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے جن کو بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے جب وہ داخل ہوئے ہیں تو تمام کوفہ ان کے ساتھ تھا. لیکن جب جاسوسوں نے یہ خبر دی ہے، اور اس وقت وہاں کا نعمان بن بشیر جو ہے وہ گورنر تھا، وہ امام جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رکھتا تھا، حضرت مسلم سے بھی اس کی ہمدردی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو کہ جو ہے حضرت مسلم کا خون بہے. لیکن یہاں سے جاسوسوں نے خبریں دیں کہ مسلم جو ہے وہ کوفے پہ آ گئے ہیں اور کوفے پہ اپنی حکومت قائم کر دیں گے. تو پھر کیا ہے کہ اس نے یزید نے اپنا جو اس کا ایک مشیر تھا جان، تو جان منصور اس کا نام تھا، اس سے اس نے مشاورت کی اور اس سے اس نے خط لکھوایا کہ، اور اس نے مشورہ جب کیا تو یزید کو اس نے کہا کہ ابن زیاد کو گورنر کا جو ہے گورنر بنا دیا جائے کوفے کا، تو اس سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا اور تمہارا یہ وہاں پہ حکومت کو قائم کرے گا. بس اس کو ابن زیاد کو خط لکھا گیا اور اسے جو ہے نامہ بھیجا گیا کہ تم جو ہے گورنری کوفے کی کرو، اور اس نے جو ہے داخل ہونے کے بعد سے اس کا یعنی کہ مکر و فریب بے تحاشا تھا. جس طرح آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ خط لکھ کر امام حسین کو بلایا، پھر ان کے سفیر جناب مسلم بن عقیل آئے ان کے پاس، اور اس کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا، لیکن کوفیوں نے پھر بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جس طرح انہیں دینا چاہیے تھا. اس پہ آپ کیا بیان کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے کہ یہاں سے امام کے لوگوں نے خط لکھا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں، یعنی کہ آپ کا خون بہانے میں دریغ نہیں کریں گے یہ. تو اتنے خطوط کے باوجود مولا کو یقین کرواتے رہے، لیکن مولا تو جانتے تھے کہ کیا ان کے دلوں میں چل رہا ہے اور کیا ان کا وہ ہے. تو حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور جب شہادت کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ابن زیاد کو جب بھیج دیا ہے نامہ لے کے، ابن زیاد داخل ہوا ہے، اور اس طرح سے داخل ہوا کہ کوفے والوں کو اس نے دغا دی کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، اور اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا اور وہی اس کی ڈریسنگ تھی جو کہ امام حسین علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور وہ داخل ہوا ہے. تو جب بیت العمارہ پہ پہنچا ہے تو اس نے اپنے نقاب کو الٹا، کہیں ایسا نہ ہو اگر پہلے نقاب الٹ دیتا تو لوگ جان جاتے کہ یہ ابن زیاد ہے. اور اس وقت اتنی زیادہ جذبات تھے کوفیوں کے کہ وہ ابن زیاد کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے. لیکن ابن زیاد جیسے ہی بیت العمارہ کے دروازے پہ پہنچا ہے اور اس کے لوگ وہاں موجود تھے جو اس کی حفاظت کے لیے تھے، تو بس جیسے نقاب پلٹا لوگوں نے دیکھا کہ جو امام کو لبیک کہہ رہے تھے ایک دفعہ ان پہ سناٹا طاری ہو گیا ابن زیاد کی شکل دیکھ کے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے مظالم تھے، اس نے اعلان کر دیا کہ اب اگر کسی نے یزید کی حکومت کے خلاف مسلم کا ساتھ دیا تو اسے سخت سے سخت ترین سزا دیا. اچھا دیکھیں، مار دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شخص تھا جو کہ انتہائی اذیت کے ساتھ انسانوں کو مارتا تھا. مر جانے سے لوگوں کو خوف شاید نہ آئے، لیکن اذیت اتنی بری چیز ہے کہ اذیت کی وجہ سے جو ہے لوگ ڈرتے تھے اس سے، اور وہی چھٹنا شروع ہو گئے. جو امام کے ساتھ مسجدوں میں بھرے ہوئے تھے لوگ، ایک وقت ایسا آیا کہ صرف 5 لوگ، یعنی کہ امام حضرت مسلم نے حملہ بھی کیا ہے بیت العمارہ پہ، یہاں تک کہ ابن زیاد کو جو ہے وہ تہہ تیغ کرنے کی بھی بات ہو گئی ہے، کوشش ہو گئی ہے، لیکن ایسے مکر و فریب کے جال بن دیے گئے کہ حضرت مسلم کو چھوڑنا پڑا. اور پھر یہاں تک کہ جھانسا دے کے حضرت مسلم کی شہادت، یعنی کہ جھانسا یہ دیا گیا کہ آپ کو امان دی جائے گی، اور ابن زیاد کے دربار میں لائے ہیں، اور وہی تکلیفیں دے دے کے حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی، اور انہیں بیت العمارہ سے جو ہے سر تن سے جدا کر کے لاش کو زمین پہ پھینک دیا گیا، اور وہ لڑکے لے کے پورے کوفے میں گھومتے رہے. بہت شکریہ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ. سجاد سے ہر گام پہ کہتی رہی زینب تم حوصلہ
رکھنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے، وہ رنج و مصائب ہے کہ خون رونا ہے